حق یہ ہے جب بھی یوم شہادت ہو آپ کا، زینب کے احترام میں بازار بند ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکین مدینہ و نجف کے ویورز، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر سے ہم حرم امیر المومنین علیہ السلام میں موجود ہیں، کیونکہ ایک دن پہلے 15 رجب المرجب گزری ہے، جو کہ ہے یوم شہادت نواسی رسول، جگر گوشہ بطول، شریکت الحسین، ام المصائب، سیدہ زینب کبریٰ بنت علی علیہ السلام۔ ہم اس وقت موجود ہیں حرم امام علی میں اور آپ کے ساتھ مناظر شیئر کر رہے ہیں حرم امام علی سے۔ ایک دن پہلے بی بی کی شہادت کا دن تھا اور آج یہاں پر 16 رجب المرجب ہے، لیکن آج بھی حرم میں بینرز اسی طرح لگے ہوئے ہیں، لائٹس بھی ریڈ ہی ہیں۔ اور ابھی ہم لوگ کیونکہ جو ہے کل منڈے ہے، اور منڈے جو ہے یعنی پیر کا جو دن ہے وہ ہمارے امام مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور ہم ان دونوں بھائیوں کو، ان کی لاڈلی بہن کا، ان کی چھوٹی بہن کا، جن سے وہ بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کی شہادت کا پرسہ پیش کرنے کے لیے ان کی خدمت میں اسپیشل ہم مولا کے حرم میں آئے ہیں۔ علی کی لاڈلی بیٹی تیرے کرم کو سلام، سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ ہے۔ جی ویورز، آپ کو پتہ ہے کہ کربلا جو ہے وہ محتاج حسین ہے، یعنی کہ جب دین پر مشکل وقت آ گیا تھا تو مولا حسین جو ہیں وہ اپنے گھر سے اپنے کنبے کو لے کر نکلے دین کو بچانے کے لیے، اور کربلا جو ہے وہ محتاج حسین ہے، اور مولا حسین جو ہیں وہ اپنی بہن کے محتاج ہیں، کیونکہ ان کی بہن نے وہ ان کی شہادت کے بعد ان کے مشن کو لے کر چلی ہیں۔ آج جو گھر گھر میں مولا کا نام لیا جاتا ہے وہ ان کی بہن کے مرہون منت ہے، کیونکہ انہوں نے ایک مرد کا جہاد کرنا اور ہوتا ہے، لیکن ایک عورت کا جہاد کرنا اور ہے۔ اور جو ہماری بی بی پر جو مصیبتیں آئی ہیں، ایک عورت ہونے کے ناطے وہ دنیا میں شاید کسی نبی کی آل میں سے ان کی کسی بیٹی یا کسی بہو کے اوپر اتنی مصیبتیں نہیں آئیں کہ جو ہمارے رسول خدا کی نواسیوں پر، ان کے آل پر آئی ہیں۔ تو بی بی نے اپنا وہ کردار ادا کیا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کو کردار کو، ان کے علم کو، ان کے خطبوں کو یاد رکھا جائے گا، اور جہاں جہاں مولا حسین کا نام لیا جائے گا وہاں وہاں ان کی بہن کا نام ضرور لیا جائے گا۔ یہ کون راہ شام سے گزرا ہے ننگے پاؤں، رستہ تمام خون کف پا سے لال ہے۔ جی ویورز، آپ کو پتہ ہے کہ جب اسیران شام کو، یعنی کہ بنی ہاشم کی عورتوں کو جب قید کر کے شام لے جایا گیا ہے تو کس قدر ان پر ظلم و ستم ہوئے ہیں کہ آپ سب واقف ہیں۔ ان کو بتانا یہاں پر میرے لیے ایک مشکل ہے، کیونکہ آج ہم موجود ہیں حرم مولا علی میں اور ایک ولاگ میں ان سب باتوں کو بیان کرنا مشکل ہے۔ تو آپ کے ساتھ میں کچھ خطبے، کچھ جملے بی بی کی زینب کے خطبے کے آپ ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ بی بی زینب نے ایسے خطبے دیے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے اپنے ولاگ میں بھی بتایا ہے کہ امام سجاد جو ہمارے چوتھے امام ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، انہوں نے جو خطبے دیے تھے انہوں نے اس میں بتایا تھا کہ ہم کون ہیں، یعنی کہ ہم آل محمد ہیں، ہمارا رتبہ کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، کیونکہ شامی لوگ جو ہیں وہ ان کو باغی ہی تعارف کروایا جاتا تھا کہ باغی آ رہے ہیں، کہ جس نے امیر شام کے خلاف قیام کیا ہے تو اس کو ہم نے قتل کر دیا ہے، اور اس کے بہو بیٹیوں کو ہم اسیر بنا کر لا رہے ہیں، یہ باغی ہیں۔ تو ہمارے مولا نے یہ بتایا تھا کہ ہم کون ہیں، جبکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یہ بتایا تھا کہ تو کون ہے، یعنی یزید کے بارے میں انہوں نے یزید کے کردار کو، اس ملعون کے کردار کو ایسے بیان کیا ہے کہ وہ جو اپنی کرسی پر بیٹھ کر اپنے ایک
مستی میں تھا، ایک نشے میں تھا، ایک فتح کے اب سمجھ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑی ایک فتح حاصل کر لی ہے، آل محمد کو شہید کر کے، ان کی بیٹیوں کو اسیر کر کے میں نے علی سے بدلہ لے لیا ہے، یا رسول سے بدلہ لے لیا ہے، یا حسین سے بدلہ لے لیا ہے، اپنی حکومت کو بچا لیا ہے۔ تو اس پر بی بی نے جو خطبے دیے ہیں وہ جملے میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ویورز بی بی فرماتی ہیں کہ اس شخص سے بھلائی کی توقع ہی کیا ہو سکتی ہے کہ جو اس خاندان کا چشم و چراغ ہو، جس کی بوڑھی خاتون یعنی یزید کی جو دادی تھی، اس نے ہندہ جس کا نام تھا، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے کہ جس کا گوشت پوست شہیدوں کے خون سے بنا ہوا ہو۔ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بدنما اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے، اور تو عنقریب اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا۔ دیکھیں بی بی نے اس کو کافر کہہ کے مخاطب کیا کہ تو عنقریب اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا، تب تو اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہوگا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی، اور میں نے جو کچھ کیا ہے وہ نہ کرتا اور باز رہتا۔ جی دیکھا سنا اپنے ویورز کے بی بی کے کچھ جملے خطبے کے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے اس کو صاف صاف کافر بھی کہا ہے، اس کے بزرگوں کو بھی کافر کہا ہے، اور بی بی نے جو قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، اس آیت کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سورہ آل عمران کی غالباً 178 آیت ہے یہ، آپ جا کر خود بھی اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، کہ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ بی بی نے اس کو کہا، وہ والی آیت پڑھی عربی میں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کافر یہ گمان نہ کریں، یعنی دیکھیے کہ اس کا جو آیت کا ترجمہ ہے وہ کافروں کے لیے آئی ہے، اور اس بی بی نے وہ آیت اس کے لیے پڑھی کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہمیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، بلکہ ان کو ڈھیل اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور عنقریب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ویورز دیکھا آپ نے، سنا کہ بی بی نے کس طرح اس کو کافر کہہ کے مخاطب کیا، اور بی بی نے جو خطبے دیے اس میں صاف یہ ظاہر ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ تو کون ہے، یعنی کہ یزید کے بارے میں انہوں نے یہ خطبے دیے، اور مولا سجاد نے بتایا تھا کہ ہم کون ہیں، مولا حسین کو، مولا حسن کو، ان کی لاڈلی بہن کا پرسہ پیش کرتے ہیں، ان کی شہادت کا، کہ جن کے مشن کو، مولا حسین کے مشن کو قیامت تک بی بی زینب نے زندہ کیا، اور گھر گھر جو آج مجالس ہوتی ہیں، جو آج ہم جیسے ہی امام حسین کا نام آئے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ بی بی زینب کی ہی مرہون منت ہے کہ انہوں نے ان کے مشن کو، ان کی قربانی کو رائگاں نہیں جانے دیا، کیونکہ مولا حسین نے اپنی بہن سے کہا تھا کہ اگر تم شام اور کوفہ کے بازاروں میں نہیں جاؤ گی تو میری جو قربانی ہے یا میرا جو مشن ہے، نانا کی جو نانا نے میرے ذمہ کام لگایا ہے وہ ادھورا رہ جائے گا۔ تو بی بی نے حامی بھری تھی اور اپنے بھائی کے مشن کو تا قیامت ایسا زندہ کیا کہ تا قیامت مولا حسین کا جو غم ہے وہ ہر دل میں بسے گا، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ مجلس و ماتم ہوتا رہے گا۔ ہم بھی مولا کو، مولا علی کو، مولا حسن و حسین کو آج کے دن کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اور بہت بہت زیادہ ہمارے بھی دل جو ہیں وہ بہت مضطرب ہیں، غم خوار ہیں، ہم آپ کے غم میں مولا آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے شریک، ہم آپ کے غم میں برابر شریک ہیں، کیونکہ آپ کی خوشیوں سے ہی ہماری خوشیاں ہیں، اور آپ کے غموں سے ہی ہمارے غم ہیں۔ تو ہم آپ سے پرسہ پیش کرتے ہیں اپنے تمام والدین کی طرف سے، اپنے تمام مرحومین کی جانب سے، اور اپنی طرف سے خصوصاً جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کی طرف سے آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ کس طرح زینب دیگر نے کھولا ہوگا بنا شبیر کی زہرا کی حویلی کا دروازہ۔ اس شعر کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے